ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب. ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال اور بہت ہی چیلنجنگ سوال. پرسنلی میں یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ وہ اعتراضات ہیں جو عام طور پر ملحدین روایتوں سے، حدیثوں سے، واقعات سے، تاریخ سے لا کر ایک بہت بڑا انبار جمع کر دیتے ہیں. میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو بہت ہی شارٹ کر کے پریزنٹ کر سکتی، کیونکہ اس میں ایلیگیشنز بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں روایت بھی بہت زیادہ تھی. کوشش کی ہے کہ اس کو ایک کمپرائز فارم میں پیش کر سکوں. مفتی شمائل صاحب کے سامنے یہ میں کویشچن پوز کرتی ہوں کہ لونڈیوں کے ساتھ اس وقت جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا اکارڈنگ ٹو ملحدین. ان کے مطلب اعتراض ہے جہاں ان لونڈیوں کو مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کی طرح پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کا سطر یہ مقرر کیا جاتا تھا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک گویا مردوں کے سطر جتنا. اس پر مختلف قسم کی روایات موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ یہ اعتراض ان کے اوپر ہے، اور اسلام میں باندھی عورت کا سطر کیا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا تھا. یہاں پر بس نہیں بلکہ ان کی خرید و فروخت کے طریقے میں بھی جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ کچھ روایتوں کے مطابق عبداللہ ابن عمر کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ ایک بار بازار میں گئے، انہوں نے ایک باندی کی ٹانگیں دیکھی، سطر مطلب کوئی پردہ نہیں چھوڑا، اس کو اچھے سے چیک کیا. دوسری روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ صحابی جو ہے وہ بازار میں ایک باندی خریدنے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو بتایا کہ اس طرح نہیں خریدا جاتا، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کس طرح خریدا جائے گا. پھر اس کو مکمل طور پر چیک کیا، ٹانگیں، جسم، یہاں تک کہ بھی ایک روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ ان کے سینے تک پر بھی ہاتھ رکھا. یعنی متعدد روایتوں میں اس طرح کی رپورٹس ملتی ہیں اور ان سب پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں. اب آپ اس پر ان سب باتوں پر کہ اسلام میں لونڈی کا سطر کیا ہے اور ایسی روایتوں کی اسنادی حیثیت کیا ہوگی، صحیح ہے، ضعیف ہے، ان کا صحیح ہونا کس اعتبار سے ہے، غلط ہے تو کس اعتبار سے ہے، کیا تعلیمات ملتی ہیں ہمیں عورت کے سطر بانڈی کے سطر کے متعلق. جی مفتی صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پینل پر تشریف فرما تمام اسپیکرز، ہمارے ہوسٹ اور جو ویورز ہیں، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو یہ شریعت ہے، یہ چونکہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے مختلف طبقات کی مختلف صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق احکامات نازل کرتا ہے، یعنی ان کی صلاحیتوں کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بہت سے احکامات میں مختلف طبقات میں فرق رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غلام اور باندیوں کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہ آزاد لوگوں سے الگ ہیں، مختلف ہیں. اب جہاں تک باندیوں کا تعلق ہے، تو چونکہ وہ انہیں معاشرے میں سروس دینی ہوتی تھی، بہت زیادہ کام کاج بھی کرنا پڑتا تھا، اور بسا اوقات تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، یہ نیچرل چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے باندیوں پر، چونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے شفقت اور رحمت کی بنیاد پر ان کے لیے ایسے احکامات نازل کیے جو کہ عام آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں وہ احکامات ہلکے ہوتے ہیں، ان پر تخفیف کی جاتی ہے، آسانی کی جاتی ہے. انہی احکامات میں سے ایک حکم حجاب کا حکم بھی ہے، یعنی باندیوں کو اس طرح کا حجاب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جس طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو دیا، تاکہ باندیوں پر آسانی ہو، تخفیف ہو. اب لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سطر ہے کیا؟ یعنی اگر حجاب میں فرق ہے تو جس طرح عورتوں کا سطر ہوتا ہے آزاد عورتوں کا، ٹھیک اسی طرح باندیوں کا بھی سطر ہے. تو اس کی حد کیا ہے؟ کتنے حصے کو ہم مانیں گے کہ وہ سطر ہے اور کتنے کو نہیں؟ تو اسے ہم اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں ایک اسکرین شیئر کرنا چاہوں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے شیئر کر دیں. جی جیسے ہی آتی ہے ہم اس کو لے دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی لیں. جی چلیں. تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک باندی کا جو سطر ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں، اس میں فقہا کے درمیان 3 میجر اوپینینز ہیں.
فقहा में 3 मेजर ओपिनियंस हैं बांदी के सतर के मुताल्लिक। सबसे पहला ओपिनियन जो है वो ये है बैन सुर्रती इला रुकबा, के नाफ से लेकर नेवल से लेकर नी तक ये बांदी का सतर है। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। नंबर 2, दूसरा कौल, दूसरा ओपिनियन जो है फुकहा का वो ये है औरतुहा मिथलु औरतिल हुर्रा बिन्निस्बति लिमहारिमिहा, कि जिस तरह यानी बांदियों का सतर उतना है जितना एक आजाद औरत का अपने महरम के सामने होता है। अब एक आजाद औरत का अपने महरम के सामने सतर क्या होता है? पूरा जिस्म होता है सिवाय सर के, गर्दन के, हाथ के और जो पिंडलियां हैं उसके, बाकी पूरा जिस्म सतर है। तो एक कौल फुकहा का ये भी है कि उन औरतों की तरह बांदियों का सतर है जो अपने महारिम के सामने वो जितना सतर रखती हैं ढाक कर। तीसरा कौल ये है औरतुहा का औरतिल हुर्रा, कि बांदी का सतर भी उतना ही है जितना आम आजाद औरत का है। यानी बांदी और आजाद के दरमियान सतर में, आजाद औरत के दरमियान सतर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे 3 मुख्तलिफ अकवाल हैं। इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसा मसला है जो इज्तिहादी मसला है, जिसमें फुकहा ने इज्तिहाद किया है। यानी इस मसले में कोई नस्स से सरीह मौजूद नहीं है, कुरान की कोई सरी आयत मौजूद नहीं है। इसी तरह अहादीस में कोई सही रिवायत ऐसी मिल जाए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदी के सतर को अलग करार दिया हो, ये किताब सुन्नत में मिलना मुश्किल है। और जो रिवायतें मिलती हैं उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक इज्तिहादी मसला है। अब चलिए इज्तिहादी मसला ही सही, अब हम इसी पर देख लेते हैं। बहरहाल हमारे फ़िक़्ह इस्लामी के ये अक़वाल हैं, तो आप सबसे पहले इसको देखें। नंबर 3, ये जो कौल है फुकहा का कि बांदी का सतर उतना ही है जितना आजाद औरत का सतर होता है, तो इस पे तो कोई एतराज ही नहीं बनता, मुल्हिदीन इस पर एतराज कर ही नहीं सकते। नंबर 2, दूसरा कौल जो है फुकहा का कि बांदी का सतर उतना है जितना एक औरत का महरम के सामने होता है, इस पर भी एतराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बांदियों के लिए ये जो हुक्म बाज फुकहा ने दिया है कि उतना आम आदमियों के सामने वो खोल सकती है जितना आजाद औरत महरम के सामने खोल सकती है, ये उन पर तखफीफ के लिए, उन पर आसानी के लिए, क्योंकि उन्हें सर्विस देनी होती है, बहुत ज्यादा कामकाज करना होता है। अगर उन पर उस तरह का मुकम्मल हिजाब नाफिज कर दिया जाता तो होता ये कि उन पर बहुत ज्यादा मशक्कत आ जाती, बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती, इसलिए ये तखफीफ दी गई है। हाँ, ये जो कौल जिन फुकहा का है इस पर वो ये भी शर्त लगाते हैं कि ये उस वक्त है कि जब फितने का अंदेशा ना हो। अगर कोई बांदी है और फितने का अंदेशा हो जाए, वो सर खोल करे, मसलन हाथ खोल करे, जिस तरह महरम के सामने खोल सकते हैं वो बाजार में उतना खोल करे, पैर कदम खोल करे। अब उससे फितने का अगर अंदेशा हो तो ऐसी बांदी पर लाजिम होगा कि वो मुकम्मल हिजाब करे जिस तरह आम आजाद औरतें हिजाब करती हैं। अच्छा, अब ये तीनों अक़वाल, ये जो मैंने अभी बातें कही हैं, ये आपको इन किताबों में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अल-इख्तियार लितालील मुख्तार, ये सारी ये फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है। शरहुल मुहज़्ज़ब फ़िल फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह शाफ़िई की किताब है। शरहुल कबीर लिअक़रबिल मसालिक इला मज़हबिल इमाम मालिक, ये सारी मोतबर किताबें हैं फ़िक़्ह में, जिसकी तरफ उलमा और पूरे तमाम मुसलमान रुजू करते हैं। ज़ाहिर है मैं जानता हूँ ये किताब क्या है, ये नाम भी मुल्हिदीन के सरों के ऊपर से जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो गूगल से सर्च करके अहादीस निकालते हैं, ये उनका इल्मी मेयार है। बहरहाल अब ये 2 सवाल, ये जो 2 ओपिनियन है इस पर तो एतराज हो नहीं सकता। अब जो ये तीसरा ओपिनियन है जिस पर एतराज किया जाता है वो है बैन सुर्रती इला रुकबा, कि वो फुकहा जो ये कहते हैं कि बांदी का सतर नेवल से लेकर नी तक है, नाफ से लेकर घुटने तक है, उसके मुताल्लिक क्या फुकहा ने कहा है। जिन उलमा ने इस राय को एक्सेप्ट किया है उन उलमा की क्या राय है, हम उन्हीं से पूछेंगे, इन मुल्हिदीन से नहीं समझेंगे। अब आप देख ले, ये जो नेक्स्ट पेज मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये जो इबारत है, ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, ये ज़ादुल मुस्तक़नि, ये इब्न क़ुदामा की बहुत ही मारूफ किताब है फ़िक़्ह हम्बली की, उसकी शरह शरहुल मुम्तिअ है। इसमें ये पैराग्राफ मौजूद है जिसमें इसकी वजाहत मौजूद है। वो वजाहत क्या है? अल अमतु वलौ बालिगा वही अल ममलूका औरतुहा मिन अस्सुर्रति इला रुकबा, कि एक जो बांदी है अगरचे वो बाले हो, चूंकि वो पोजेस्ड है, ममलूका है, तो उसका जो सतर है वो नेवल से घुटने तक है। लेकिन फलौ सल्लतिल अमतु मकशूफतल बदनी मा अदा मा बैन सुर्रति व रुकबा फसलातुहा सहीहा, अगर एक ऐसी बांदी नमाज पढ़ती है सिर्फ बैन सुर्रा और रुकबा, यानी नेवल और नी के दरमियान के हिस्से को ढाक कर बाकी पूरा जिस्म उसका खुला हो, अगर इस कंडीशन में वो नमाज पढ़ती है फसलातुहा सहीहा, उसकी नमाज सही है। क्यों? लिअन्नहा सतरत मा यजिबु अलैहा सतरुहु फिस्सला, क्योंकि उस बांदी ने जिस्म के उतने हिस्से को ढाक दिया जितने हिस्से को ढाकना उस पर नमाज की हालत में जरूरी है।
تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ یہ جو بین السرتی والرکبہ والی اوپینین ہے، والی رائے ہے فقہا کی کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک باندی کا سطر ہے، یہ عام حالت میں نہیں، یہ نماز کے لیے، یعنی نماز کا منیمم سطر ہے. نماز کا سطر کا بھی مطلب یہ نہیں کہ وہ جب نماز پڑھے گی تو پورے کپڑے اتار کر بس اتنا ہی ڈھاکے گی، نہیں، منیمم. جس طرح مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک پہننا یہ منیمم ہے، علی الاقل اتنا ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں، اتنا ڈھانک کر پڑھتے ہیں. تو یہ ان کے لیے اس کی رخصت دی گئی، ان پر تخفیف کیا گیا ان کی آسانی کے لیے کہ نماز کا سطر الگ ہے اور نظر کا سطر الگ ہے. تو جن فقہا نے اس قول کو اختیار کیا ان کے نزدیک نماز کا سطر الگ ہے اور نظر کا سطر، دیکھنے کا سطر، لوگوں کے سامنے آنے کا سطر الگ ہے. وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ فقہا کے یہاں ایک عورت جب باہر جائے گی بازار میں تو وہ اپنے چہرے کو ڈھاکے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. لیکن جب نماز پڑھے گی تو نماز کی حالت میں اس کو چہرہ ڈھانکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اور بعض فقہا تو مکروہ قرار دیتے کہ نماز میں اگر تنہائی میں پڑھ رہی ہے تو چہرہ نہیں ڈھانکے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا سطر الگ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے آنے کا سطر الگ ہوتا ہے. تو یہ اس روایت اس لائن سے ہمیں پتہ چل گیا فقہا کے اس قول سے کہ یہ نماز کے متعلق ہے. اب آئیے نظر کا کیا حکم ہے. آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے نام سے کون ہی واقف نہیں ہوگا، وہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، یہ آپ کو پیراگراف مل جائے گا، ان المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنہ بخلاف الصلاة. دیکھو جو حجاب کا مسئلہ ہے وہ اس میں جسم کو چھپانے کا جو اس کے پیچھے اصل مقصد ہے وہ فتنے سے بچنا ہے، بخلاف الصلاة، برخلاف صلاح کے. ولہذا یجب علی الانسان ان یستتر فی الصلاة، یعنی نماز میں فتنے کی وجہ سے ہم عورتیں یا مرد یا آزاد ہو یا پھر جو ہے باندی ہو، فتنے کی وجہ سے سطر نہیں کرتی ہیں. نماز میں جسم کو ڈھانکنا نماز کی وجہ سے. اسی لیے اگر تنہائی میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، تو ایسے موقع پہ بھی اس کو اپنے پورے جسم کو ڈھانکنا اس کے لیے ضروری ہوگا. تو اس کے بعد یہ لکھتے ہیں لیکن فی باب النظر، لیکن جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، انما یجب التستر حیث ينظر الناس، تو اس وقت اس جسم کو ڈھانکنا ضروری ہوگا جہاں بھی لوگ دیکھنے لگ جائیں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالعلت فی هذا غیر العلت فی ذاک، لہذا لوگوں کے سامنے بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے اور نماز میں بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے. تو نماز کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بین السرہ والرکبہ یعنی نیول اور گھٹنے کے درمیان ہے، لیکن نظر کی علت، نظر میں سطر کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ فالعلت فی النظر خوف الفتنہ، لوگوں کے سامنے بدن کو عورتوں کے لیے بدن کو چھپانا، ڈھانکنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے سے محفوظ رہے. اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ وَالنِّسَاءِ الْإِمَا. تو لہٰذا اس مسئلے میں، نظر والے مسئلے میں، لوگوں کے سامنے آنے کے مسئلے میں، بازاروں میں چلنے کے مسئلے میں آزاد عورتوں اور باندیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. زبردست. یعنی یہ جو سطر ہے نماز کے لیے، یہ بھی ان کا قول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا فقہا نے یہی رائے صحیح ہے، میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں، لیکن فقہ اسلامی کا چونکہ قول ہے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو یہ کہتے بھی ہیں وہ نماز کے سطر اور نظر کے سطر میں فرق کرتے ہیں. تو یہ ہے سطر کا مسئلہ. اور جو لوگ ہاتھ اور سر کو کھولنے کے قائل ہیں، یہ بھی میں نے بتایا، وہ اس وقت جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. جب فتنے کا اندیشہ ہوگا تب اس وقت بھی جو ہے تمام جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو ان کتابوں میں اس کی وضاحت مل جائے گی جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ریفرنس کے طور پہ.